سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کا ہنگامی اجلاس لندن میں طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج رات لندن روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں حکومتی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نون لیگ کی سینئر قیادت اجلاس میں شرکت کے لیے کل لندن روانہ ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی پہلے سے ہی لندن میں موجود ہیں۔ احسن اقبال، مریم اورنگزیب، سعد رفیق اور خرم دستگیر بھی لندن جائیں گے۔ اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے لندن میں، اور تمام مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کو لندن طلب کیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج رات لندن روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں حکومتی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نون لیگ کی سینئر قیادت اجلاس میں شرکت کے لیے کل لندن روانہ ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی پہلے سے ہی لندن میں موجود ہیں، جبکہ احسن اقبال، مریم اورنگزیب، سعد رفیق اور خرم دستگیر بھی لندن جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یہ کہا گیا ہے۔ ادھر عمر سرفراز چیمہ نے ڈین نوٹیفائی کیے جانے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی۔ ان کا کہنا ہے وزیر اعظم گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ نے اسپیکر چودھری پرویز الہی سے رابطہ کر لیا۔ چودھری پرویز الہی سے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھالنے کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کریں گے۔ پرویز الہی کہتے ہیں آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہی امور سر انجام دیں گے۔ قائم مقام گورنر پنجاب کے چارج کا معاملہ ہے۔ گورنر ہاؤس کی ٹیم چودھری پرویز الہی سے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھالنے کی سمری پر دستخط لینے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کی ٹیم پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی نے گورنر ہاؤس کی ٹیم کو سمری پر دستخط نہیں دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز شجاع، دستخط کیوں نہیں کیے گئے ہیں؟ کیا موقف اپنایا گیا چودھری پرویز الہی کی جانب سے؟ جی بالکل، چودھری پرویز الہی نے اس وقت آئینی ماہرین کو طلب کر رکھا ہے پنجاب اسمبلی میں، اور وہ یہاں پہ موجود ہے اور ان سے مشاورت کا عمل کافی دیر سے جاری ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی موجود ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ جب تک وہ آئینی رائے نہیں لے لیتے، آئینی ماہرین سے وہ تمام معاملات کو سمجھ لیتے، اس وقت دستخط نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی برطرفی کے معاملے پر بھی پنجاب تاحال وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر کی لینے میں ناکام رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کی ٹیم جب پنجاب اسمبلی پہنچی اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے آج ایڈوکیٹ جنرل کو بنانے کی سمری گورنر کو بھجوائی تھی اور آپ قائم مقام گورنر ہے تو آپ اس کو ویٹ کر دیں، تو ایڈوکیٹ جنرل کی برطرفی کے لیے گورنر کی منظوری لازمی ہے چونکہ، لیکن گورنر ہاؤس کی ٹیم کو ابھی تک چودھری پرویز الہی نے اس کی بھی منظوری نہیں دی ہے۔ جی ٹھیک ہے ایاز شجاع، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سنگین نوعیت کا آئینی بحران ہے۔ امپورٹڈ کٹ پتلیاں پنجاب میں آئینی انارکی اور فساد کو ہوا دے رہی ہیں۔ تمام دستوری تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے صدر کے منصب کی توہین کی گئی۔ پنجاب میں اس کھلی دستور شکنی کا خاموشی سے تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان نے عدالت عظمیٰ سے پنجاب میں آئین و قانون کی توہین کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان کو آئین شکنی کے اوپر غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کہ عمران خان نے تاریکی میں چوروں کی طرح آئین اور پارلیمنٹ پر شب خون مارا تو رات کو عدالت لگی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آئین شکن کے منہ سے آئین کی بات، کچھ شرم ہے؟ توہین عدالت کے مجرم عدالت سے نوٹس لینے کی اپیلیں کس منہ سے کر رہے ہیں؟ صدر، گورنر، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر سب نے آئین پامال کیا ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آئین بنانے والے عظیم قانون سازوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نصف صدی بعد صدر اور گورنر جیسے عہدوں پر ایک ایسا گروہ قابض ہو جائے گا جو آئین، روایات اور اخلاقیات کی توہین میں کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔
سینیٹر عرفان صدیقی نے ٹویٹ کیا، اس فسادی ذہنیت کا راستہ روکنے کے لیے آئین میں تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ پنجاب حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا، سمری گورنر کو بھجوا دی گئی ہے۔ نئے ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی تک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اختر جاوید قائم مقام کے طور پر ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو 29 جون 2020 کو تعینات کیا گیا تھا۔ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر گورنر سے اب تک منظوری نہ لے سکی۔ گورنر ہاؤس کی ٹیم پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کی برطرفی کے لیے گورنر کی منظوری لازمی ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، روایت بن گئی ہے کہ پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے، چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر ہوتا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ جمہوریت اور نظام کے لیے خطرہ ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اسلام آباد سے نمائندہ نیو جہاں زیب عباسی سے۔ جہاں زیب بتائے گا اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، عدالت نے کیا ریمارکس دیے؟ دیکھیں، چیف جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے کے 5 رکنی بینچ میں آج بھی آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے اوپر سماعت کی۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے وکیل جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا کیس یہ ہے کہ منحرف رکن کی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، تاہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ منحرف رکن کا جو ڈالا ہوا ووٹ ہے اس کو گنا نہ جائے، یعنی کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کل تک ہمیں اس حوالے سے جواب دیں کہ منحرف اراکین کا ووٹ نہ گننے کا کس اصولوں کے اوپر یا کن پیرامیٹرز کے اوپر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ اس کا ووٹ نہ گنا جائے۔ اس کے اوپر کل تک جو ہے وہ جواب طلب کیا گیا ہے۔ اس کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے اہم آبزرویشن دی، ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 اراکین مسلم لیگ کاف کے تو اس وقت وزیر بن چکے ہیں، تو کل اس اہم کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں زیب عباسی آپ کا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے کہا، اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ درخواست گزار کے شواہد قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے اس پر کام نہیں کیا، غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اسے غیر ملکی فنڈنگ نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کہا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ممبر کمیشن نے پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور سے استفسار کیا، اگر کسی غیر ملکی شہری سے فنڈز آئے تو کیا وہ ممنوع ہیں؟ انور منصور نے جواب دیا کہ اگر فنڈنگ ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ غیر ملکی فنڈز نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ ممنوع فنڈنگ تو نہیں، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ممنوع فنڈز ہیں تو اس سے قبضے میں لے لیا جائے، پارٹی تحلیل نہیں کر سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا، الیکشن کمیشن کا پولیٹیکل فائنانس ونگ اپ گریڈ کیا گیا ہے، آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا۔ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے، امید ہے فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں، جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے، غیر ملکی شہریوں نے کی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، اور جو کہ خفیہ رکھی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور جو بینک اکاؤنٹس کے معاملات ہیں جن کو میں اٹھاتا رہا، ابھی ان پہ انہوں نے دلائل دینا باقی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت کل صبح 10:30 بجے ہوگی۔ کیمرامین عباد خان کے ساتھ ثاقب سعید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क को जाली एफआईआर, राना सनाउल्लाह की धमकियों और मरियम औरंगजेब की बोंगियों पर चलाने की कोशिश की जा रही है। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसे अहमकाना प्लान इंतहाई संजीदगी से दिए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जोकरों का टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। सोचने वाले सोचें, क्या ये बोने मुल्क का चेहरा है? इस वक्त अमली तौर पर मुल्क में कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। पंजाब जैसे सूबे में एक इंतजामी बहरान है। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली केस में पीटीआई के वकील ने मजीद शवाहिद जमा कराने की दरख्वास्त कर दी। वकील फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मटीरियल जमा करा दिया है, जिनमें मुनहरिफ अरकान के बयानात और असद उमर, शाह महमूद कुरैशी की हिदायत शामिल हैं। नूर आलम खान के वकील ने एतराज़ किया कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला किया जाए। 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने भी तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। पीटीआई के वकील की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दुश्मन मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। पूरी कौम को मिलकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन तसलसल के साथ गलतियों को दोहराना मुल्क के लिए खतरनाक है। आइन की पासदारी 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में फितना और इंतशार पीटीआई के 2014 के धरने से शुरू हुआ। को यहाँ खत्म किया जाए जो दीन के हवाले से खास तौर पर सर उठा रहा है। आप एक तरफ वो साजिश कर रहे हो जो दुनिया करना चाहती है इस मुल्क के अंदर, कि इस मुल्क के अंदर फसाद बरपा हो, खून रेजी हो। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का निशाना 22 करोड़ अवाम खाली नहीं है, आप न्यूक्लियर पावर है। साबिक दौरे हुकूमत में चेयरमैन ईसीसी के इख्तियारात सल्ब करने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। हायर एजुकेशन कमीशन ने चेयरमैन तारिक बनोरी के सल्ब किए इख्तियारात बहाल कर दिए। 4 मेंबरान की एचईसी में तैनाती के मामले में भी अहम पेशरफ्त हुई। 4 मेंबरान में से एचईसी के एक मेंबर नादिरा पंजवानी ने इस्तीफा देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वकील एचईसी ने कहा कि एचईसी के जिस फैसले को चैलेंज किया गया उसको इदारे ने खुद ही वापस ले लिया, दरख्वास्त निपटा दें। अदालत ने समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। कुछ बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के तूफान से अवाम परेशान है। नाजायज मुनाफाखोरों ने अवाम की कमर तोड़ दी। कराची में तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। महंगाई की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मानिया शकील से। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोहराम बरपा कहते हैं तो लगता है कराची समेत पूरे मुल्क भर में महंगाई ने भी कोहराम मचाया हुआ है। मैं इस वक्त कराची के आम मार्केट में मौजूद हूँ। मकामी मार्केट है, लेकिन हम यहाँ पे भी कीमतें जो हैं वो हाई देखते हैं। रेट लिस्ट कहीं नज़र तो नहीं आती, कमिश्नर कराची की तरफ से कोई कार्रवाई भी नज़र नहीं आती, उसी तरह से रेट लिस्ट भी नज़र नहीं आती, लेकिन रेट जो है खासे हाई नज़र आते हैं। खातून खाना मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। महंगाई तो बहुत कमर तोड़ महंगाई है इस वक्त। कोई हिसाब, कोई किसी का कोई हिसाब नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है ना उतने ही पैसे वो डिमांड कर रहे हैं और कोई कमी नहीं कर रहे हैं पैसों में। वो चिकन इतनी महंगी हो गई, सब्जियां सारी, आलू प्याज जो बेसिक हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो बहुत, अब ये गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है, अपने लोगों में अपने कामों में लगे हुए हैं। आम शहरी हैं वो आराम से उसको ख़रीद सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो कोहराम रमज़ान से पहले भी यही था, रमज़ान के बाद भी यही महंगाई का कोहराम नज़र आता है। जी, विफाकी काबीना के इजलास में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के किरदार पर शदीद तशवीश का इजहार। काबीना ने सदर मुमलिकत का किरदार आइन से मावरा करार दे दिया। उमर सरफराज चीमा के इक़दामात पर भी काबीना अरकान ने हैरानगी का इजहार किया। काबीना अरकान ने कहा, मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल किया गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर बताएगा। देखिए, वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जो एडवाइस सदर मुमलिकत ने मुस्तरद की, उस फैसले को जो है वो मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के किरदार पर जो काबीना ने शदीद तशवीश का इज़हार किया। काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत का जो किरदार है उसे आइन से मावरा करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन को मजाक बनाया।
اور ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے آئینی عہدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ صدر اور گورنر پنجاب آئین اور قانون پارلیمان جمہوریت کی توہین کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے یہ بریفنگ دی گئی ارکان کو کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ مکمل آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج وفاقی کابینہ نے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی بھی منظوری دی. اس کے ساتھ ساتھ فواد اللہ خان کو مستقل DGIB تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی اور وفاقی کابینہ نے چیئرمین وافدہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا. اہم فیصلے کیے گئے ہیں کابینہ اجلاس میں. بہت شکریہ آپ کا شاکر عباسی. روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی پرواز جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 13 پیسے مہنگا ہو گیا. 16 اپریل سے ڈالر کی قیمت میں 7 روپے 25 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز راجہ کامران سے. جی کامران. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو روپے کی قدر کے حوالے سے ہے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. روپیہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے. آج 1 روپے 13 پیسے کم ہو کر 188 روپے کے 66 پیسے پر ڈالر بند ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 131 پوائنٹ مثبت ہے جبکہ 190 پوائنٹ ہم نے منفی بھی دیکھی جاتی ہے. پوری صورتحال میں سرمایہ کار ہیں وہ دیکھو اور بروکروں کی پالیسی اپنا رہی ہیں اور سب کی نظریں اس وقت پاکستان کے IMF سے مذاکرات اور سعودی عرب سے ہونے والے مذاکرات کی جانب لگی ہوئی ہیں. وہاں سے جب تک کوئی رزلٹ نہیں آئے گا اس حوالے سے کوئی پالیسی واضح نہیں ہوگی تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. دوسری طرف یہاں پہ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکمران جو جماعت ہے مسلم لیگ نون اس نے ایک اپنا اہم اجلاس لندن میں طلب کر دیا ہے جہاں پہ اہم پالیسی فیصلے کیے جائیں گے جس کے بعد جو ہے معیشت کی صورتحال جاتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قدر میں $30,000 کی کمی ہوئی ہے. بٹ کوائن کی قدر میں جولائی 2021 کے بعد پہلی مرتبہ ایسی نمایاں گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. بٹ کوائن کی مالیت میں کمی کی ایک وجہ امریکی سخت مالیاتی پالیسیز اور افراط زر ہیں جن کے باعث سرمایہ کار ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. نومبر میں بٹ کوائن نے لگ بھگ $69,000 کے ہندسے کو چھو کر ریکارڈ بنایا تھا. ملتان سے تحریک انصاف کے MNA احمد حسین ڈہڑ اپنی ہی پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ہر کام ناانصافی پر مبنی ہے. اگر عمران خان مزید 1.5 سال رہ جاتے تو گھی 1,000 روپے فی کلو تک چلا جاتا. دعویٰ کیا کہ شاہ محمود قریشی -1 فارمولا چاہتے ہیں. عمران خان کو کھڈے لائن لگا کر خود سامنے آ جائیں گے. احمد حسین ڈہڑ نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی نہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا. جہلم میں تحریک انصاف نے پنڈال سجا لیا. جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں, کرسیاں لگ گئیں. کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. مرکزی قائدین شام 8 بجے پہنچیں گے. عمران خان کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شیراز احمد سے. جی شیراز, بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف نے آج ضمیر جعفری اسٹیڈیم جہلم میں پنڈال سجا لیا ہے. کرسیاں لگائی گئی ہے, اسٹیج سج گیا ہے. صرف اور صرف انتظار ہے مرکزی قائدین کا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا. 8 بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور کارکنان سے خطاب کریں گے. میں آپ کو بتا چلوں کہ یہاں پر اسٹیڈیم میں تقریباً 5,000 کے قریب جو ہے کرسیاں لگائی گئی ہے. تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کے مقامی قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 10,000 کے قریب جو یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہے. جو جہلم کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. شدید گرمی بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کارکنان جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج یہاں پر خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ سنیں گے. میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہاں پر سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پنجاب پولیس کے چاقو چوبند دستہ جو ہے یہاں پر موجود ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیڈیم میں تیسرا جلسہ ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آج کا جلسہ جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور تمام انتظامات جو جلسے کے مکمل کر لیے گئے ہیں. جی, سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کے مبینہ اغوا اور کم عمری میں شادی کے کیس کی سماعت ہوئی. دعا زہرا کے والد نے درخواست میں موقف اپنایا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کر کے زبردستی نکاح کرایا گیا. حقائق جاننے کے لیے بیٹی کو عدالت بلا کر بیان قلم بند کیا جائے. درخواست گزار نے عدالت سے پولیس کو دعا زہرا کو عدالت لانے کا حکم دینے کی استدعا کی ہے. سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی گئی. اندرون سندھ پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی. جانور اور مرغیاں پانی نہ ملنے کے باعث مرنے لگے. فصلوں کے لیے پانی کی عدم دستیابی کے باعث زرعی پیداوار میں نمایاں کمی کا خدشہ ہے. پانی کی صورتحال پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
पानी की किल्लत संगीन, बहरान रोज बरोज बढ़ने लगा। दरियाए सिंध और इससे मुल्हिका तमाम नहरें खुश्क हो गईं। दरिया सूख गए, नहरें पानी की बजाय रेत और मिट्टी से भर गईं। दरियाए सिंध में पानी की आमद में 60% कमी ने सूरत हाल संगीन बना दी। दरिया में ताज़ा पानी न आने के बायस पानी जहरीला हो गया। पानी पीकर मवेशी मरने लगे। ठट्ठा में शहरी पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सक्खर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के घर के बाहर मुश्तइल अफराद ने एहतजाज किया। कोट डेजी में भी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर दरियाए सिंध खुश्क हो गया। पानी न होने से जहां फसलें खराब, माहीगीर घरों में बेकार बैठने पर मजबूर हैं। लियाकतपुर में नहरों की बंदिश से कपास की फसल खराब होने लगी। चोलिस्तान में पानी न मिलने से 200 गाय, भैंस और बकरियां मर चुकी हैं। तोबे खुश्क हैं। हुंजा में ग्लेशियर फटने के बायस तबाह होने वाले पाक चीन राब्ता पुल की तामीर जल्द शुरू कर दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्रम आगा का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद एक आर्जी पुल तामीर किया जा रहा है जो 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तकिल पुल की तामीर 6 माह में हो जाएगी, जिसके लिए इंजीनियर्स डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। हम अब प्लानिंग स्टेज से ऑपरेशनल स्टेज में आ गए हैं। अभी हम जाके इंशाल्लाह हर जगह भी तयन करेंगे जिधर ये अबटमेंट्स लगनी है। अबटमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर ब्रिज लगाया जाता है, वो सीमेंटेड होती हैं, तो नेचुरली उसको बनाने में और उसके सेटिंग में कुछ टाइम ज़रूर लगता है। उसके बाद ब्रिज लॉन्च होता है। हमने खुसूसी रिक्वेस्ट की है FWO से कि जो ब्रिज लॉन्च करना है उसमें जितनी जल्दी हो सके, इन्होंने 2 हफ्ते कहा था, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हफ्ते के अंदर अंदर कर दें ताकि और टाइम बच जाए। बिकॉज हमें वज़ीर आज़म साहब की और वज़ीर मवासलात साहब का कल खुसूसी पैगाम मिला था कि कोशिश करें कि टाइम को कम करें। वेलकम बैक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और दीगर को तलब नहीं किया। शहबाज शरीफ और दीगर ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त की थी। शहबाज शरीफ और दीगर अफराद नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए लंदन आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद बताया कि वो पीर की सुबह लंदन पहुंचे, पूरा दिन नवाज शरीफ के साथ गुजारा। अदम एतमाद के जरिए PTI हुकूमत हटाने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो गुज़श्ता रात बहरीन के लिए रवाना हुए थे, अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का बरतरफ गवर्नर उमर सरफराज चीमा से टेलीफोनिक राब्ता। उन्होंने उमर सरफराज चीमा से यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के गैर आईनी इकदामात की मिलकर भरपूर मुज़ाहमत पर इत्तफाक किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है मुस्लिम लीग नून बदतरीन आइन शिकने की मुर्तकिब हो रही है, आइन और कानून की हिफाजत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज शुजा बताएगा क्या गुफ्तगू हुई दोनों रहनुमाओं में? जी बिल्कुल आयशा, दोनों रहनुमाओं में मौजूदा आईनी बहरान के हवाले से गुफ्तगू हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि आइन और कानून की हिफाजत करेंगे, हमेशा आइन की सरबलंदी को सामने रखा है। उनका कहना था कि उमर सरफराज चीमा को जिस गैर आईनी तरीके से बताया गया है, मुस्लिम लीग नून इससे बदतरीन आइन शिकने की मुर्तकब हो रही है। मुस्लिम लीग नून के गैर आईनी इक़दाम की मिलकर भरपूर मुज़ाहमत करने पर भी दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ है। स्पीकर असेंबली ने कहा कि पहले भी इत्तेहादी थे, आज भी इत्तेहादी हैं और मुस्लिम लीग नून के तमाम गैर आईनी इक़दाम का PTI के साथ मिलकर भरपूर दिफा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस। वज़ीर आज़म ने NCOC को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दुनिया भर में 10 मई को लोप्स बीमारी का आलमी दिन मनाया जाता है। ये एक ऐसी दायमी मरज़ है जिसमें जिल्द के साथ साथ जोड़, फेफड़े, खून और दिल मुतासिर होते हैं। इस बीमारी के हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आमना जंजुआ की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज लुपिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस बीमारी से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है। लुपिस बीमारी की सूरत में गालू और नाक पर सुर्ख धब्बे नमदार होते हैं, जिसे तितली की जिल्द भी कहा जाता है। जिल्द
جلد کے مختلف حصوں کے علاوہ اس مرض میں پھیپھڑے، خون، جوڑ اور دل متاثر ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جینیاتی طور پر لوپس کی بیماری ورثے میں ملتی ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں باڈی کا اپنا امیون سسٹم اپنی ہی باڈی کے اگینسٹ ایکشن شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہوتا یوں ہے کہ لیوپس یہ پرابلم کرتی ہے کہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ فیس کے اوپر نا ریشز بنا دیتی ہے۔ جس طرح سے آپ کا یہ والا فیس ہے تو اس کے اوپر ایسے بٹر فلائی ٹائپ نا ریشز بن جاتے ہیں، مطلب اٹ سیمز لائک کہ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تتلی سی بنی ہوئی ہے، جس کو ہم بٹر فلائی بولتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین میں اس مرض کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ مختلف مریضوں میں اس مرض کے علامات مختلف پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے ہزار صورتوں والی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے اگرچہ لوپس ایک دائمی مرض ہے، لیکن بروقت تشخیص اور علاج سے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین حسنین کے ساتھ آمنہ جنجوا، نیوز اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان کے اثاثوں کا معاملہ، فرح خان کے ٹیکس ایڈوائزر اسد رسول نے کہانی کا رخ ہی پلٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ فرح خان نے شاہد خاقان عباسی کے دور میں دی جانے والی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ فرح خان نے جو بھی پیسہ کمایا وہ نون لیگ کی حکومت میں ہی کمایا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں فرح خان کے اثاثوں میں صرف 5 کروڑ روپے اضافہ ہوا۔ فرح خان کے اثاثوں کی مالیت پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 70 کروڑ سے 75 کروڑ روپے ہوئی۔ فرح خان کے ٹیکس سے متعلق خفیہ معلومات عام کرنے پر متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے۔ نیب یا کسی بھی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے فرح خان کو ابھی تک کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔